IMF کا معاہدہ طے نہ پائے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے عمران نیازی صاحب، IMF کا معاہدہ ہم نے طے نہیں کیا تھا۔ آپ نے 6 ماہ ضائع کیے، اور اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں کوئی خودکشی کرے۔ آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا۔ آپ کی تاخیر کی وجہ سے آج IMF نے بھی آپ پہ ایک چارج شیٹ جاری کی ہے۔ IMF جیسا ادارہ وہ مجبور ہو گیا کہ انہوں نے آج عمران احمد نیازی صاحب کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور پاکستان میں مہنگائی اور پاکستان میں IMF کے معاہدے سے انحراف کا ذمہ دار عمران نیازی صاحب کو ٹھہرایا ہے۔ کاش آپ پہلے دن ہی IMF کے پاس چلے جاتے تو آج تیل کی اور بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں نہ کر رہی ہوتی۔ اور آپ نے جب دیکھا کہ یہ IMF کا معاہدہ طے ہونے جا رہا ہے تو جو شوکت ترین صاحب کو ہدایات دیں، میں سمجھتا ہوں کچھ پھر بھی محسن لغاری صاحب جو وزیر خزانہ پنجاب ہیں، ان میں پھر بھی کچھ تھوڑی بہت حب الوطنی تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ ریاست کو تو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست چھوڑیں، سیاست بچائیں، پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے تو ہو، یہ IMF کی ڈیل تھرو نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پہ بھی وفاقی حکومت غور کر رہی ہے کہ ذمہ داران کے خلاف کچھ نہ کچھ قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے، اس پر مشاورت جاری ہے۔ مگر شوکت ترین صاحب، تیمور جھگڑا صاحب اور محسن لغاری صاحب، آپ کو ذرا خیال نہ آیا کہ اگر یہ معاہدہ طے نہیں ہوتا تو روپے کی قدر میں کمی واقع ہوگی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، انویسٹرز کا کانفیڈنس خراب ہوگا، پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کو فیل کر دو، چاہے اس حکومت کو فیل کرتے کرتے ریاست ہی کیوں نہ خدا نہ خواستہ ناکام ہو جائے۔ آپ کو سیلاب زدہ علاقوں میں، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں اس بیوہ کا خیال نہ آیا جو مشکل زندگی بسر کر رہی ہے۔ آپ کو رجحان کے اندر اس یتیم بچے کا خیال نہ آیا جس کا گھر پانی میں بہہ گیا ہے۔ آپ کو سکھر کے اندر وہ ہاری یاد نہ آیا جس کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان میں سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں اور ریاست کو ناکام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے 4 سال چور ڈاکو کے علاوہ کوئی نہ پالیسی دی، نہ کوئی ترقیاتی منصوبے دیے۔ ہم 4% پر مہنگائی کو چھوڑ کے گئے تھے، اور آج جب ہم نے باغ دوڑ سنبھالی ہے تو مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے IMF کے معاہدے سے انحراف کیا۔ اور یہ پنجاب میں وزیر خزانہ صاحب محسن لغاری صاحب خط لکھنے کو تیار تھے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ سیکرٹری خزانہ افتخار صاحب اور چیف سیکرٹری پنجاب کامران افضل صاحب نے سٹینڈ لیا کہ اس طرح کا خط ہم نہیں لکھیں گے۔ پنجاب کے رولز آف بزنس کے تحت جو متعلقہ افسران ہیں، فائل پہ اپروول ان کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی اگر پاکستان کے یہ افسر سٹینڈ نہ لیتے تو شاید پنجاب سے بھی خط پہنچ گیا ہوتا، رستے میں تھا۔ یہ کاش کہ یہ ہوش آ جاتی کہ ہم پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ اور تیمور جھگڑا کی ہمت دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو لیٹر لکھا تھا وہ مفتاح صاحب کو لکھا تھا، IMF کو نہیں لکھا۔ میڈیا پہ کس نے لیک کرایا؟ اس کی کاپی عمران نیازی کے کہنے پر IMF کے ہیڈ کوارٹر کیسے پہنچی؟ کوئی تھوڑی سی بھی حب الوطنی، کوئی شرم آپ میں ہے کہ ملک کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور آپ کو اپنی سیاست کی پڑی ہے؟ کاش یہ جو 20 سے 25 کروڑ روپیہ ہر جلسے پر خرچ آتا ہے، یہ آپ نے سیلاب زدگان کی نظر کیا ہوتا۔ کاش آپ نے اس کے خیمے خریدے ہوتے، دوائیاں خریدی ہوتی، اشیاء خوردونوش خریدی ہوتی۔ آپ ابھی تک جتنے جلسے کر چکے ہیں، ایک جلسے کے لیے میں فواد چودھری صاحب کا شکر گزار ہوں۔ جب تک فواد صاحب عمران خان کی صفوں میں شامل ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی کہہ دیں کہ میں بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہوں، کیونکہ فواد چودھری صاحب جو غلط مشورے ان کی صفوں میں بیٹھ کر دے رہے ہیں، اس سے فائدہ یقیناً
پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہو رہا ہے. اور اس بات کی بھی شکر گزار ہیں کہ ایک جیلم میں ناکام جلسہ بھی کیا پری پلان منصوبے کے تحت, کیونکہ کل کو کسی اور سیاسی جماعت میں جانا ہے تو پچھلی کا بیڑا غرق کر کے جانا ہے. تو فواد چودھری صاحب کے بہت ساری سیاسی جماعتوں میں بڑے رابطے ہیں, جس کی بنا پہ جیلم کے فلاپ جلسے پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں. جو مشورے آج کل میں عمران خان صاحب کو دے رہے, کیونکہ خود تو وہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے, بھگتنا تو عمران خان نے ہے, ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. مگر خدارا اس سیلاب کے اتنی بڑی قدرتی آفت پر سیاست نہ کی جائے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف 10 گھنٹے دن کے سیلاب کو دیتے ہیں. کبھی وہ بلوچستان میں ہیں, کبھی سندھ میں ہیں, کبھی پنجاب میں ہیں, کبھی گلگت بلتستان میں ہیں. اور تمام ادارے, جس میں پاک فوج کا ادارہ پیش ہے, جس میں صوبائی حکومتوں کا اپنا کردار ہے, جس میں این ڈی ایم اے بہت خوب کام کر رہا ہے. اور دیکھیے, آپ بین الاقوامی میڈیا دیکھیں, اتنی بڑی قدرتی آفت ہے, 1/3 پاکستان اس وقت ڈوبا ہوا ہے. اور ایک ان کی سابقہ ایم این اے شندانہ گلزار صاحبہ نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے, امداد ضائع ہو جاتی ہے. آپ کو ذاتی رنج ہوگا, آپ کو ذاتی غم ہوگا کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا, مگر خدارہ پاکستان سے, پاکستان کی عوام سے اور سیلاب متاثرین سے اس کا بدلہ مت لیں. پاکستان میں جو امداد آئے گی, حکومت پاکستان اس کا ذمہ اٹھاتی ہے کہ وہ 100% سیلاب زدگان کی خدمت میں لگے گی. انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کی بات کرنا یہ غداری نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور دیکھیے, موجودہ حکومت انتقام میں یقین نہیں رکھتی. کسی ایک شخص کے خلاف بھی کوئی مقدمہ جھوٹا یا بے بنیاد قائم نہیں کیا گیا. شہباز گل بیان نہ دیتے تو کیا ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہوتا؟ یعنی آپ پاکستان کی فوج کے ادارے کے خلاف, عدلیہ کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ایک خاتون جج کا نام پکارنا, خاتون کوئی بھی ہو, اور بعد میں کہنا کہ میرا خیال تھا کہ یہ ایگزیکٹو آفیسر ہیں, جوڈیشل آفیسر نہیں ہیں. کیا ایگزیکٹو آفیسر خاتون کی توہین کرنا توہین نہیں ہے؟ کیا اس کو پہلے نام سے پکارنا اور پھر فاتحانہ مسکراہٹ دینا, کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں ممکن ہے؟ اور جوڈیشل آفیسر ہوتے ہوئے آپ نے جو طریقہ اپنایا, اب آپ کبھی معافی مانگتے ہیں, کبھی ایک بیان واپس لیتے ہیں, کبھی دوسرا لیتے ہیں. معیار ایک ہی ہے جو نہال ہاشمی پہ لگا. سینٹ کی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑے, قید کاٹنی پڑی. طلال چودھری کی مثال آپ کے سامنے ہے, دانیال عزیز کی مثال آپ کے سامنے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انصاف کا دورہ معیار ہو اور آپ جو مرضی الفاظ ادا کیے جائیں اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. کبھی آپ عدلیہ کے خلاف مہم چلائیں, کبھی فوج کے خلاف چلائیں, کبھی کسی کو میر جعفر, میر صادق کہیں, کبھی کسی کو للکاریں میں 4 نام لے لوں گا. انتظار کس بات کا ہے؟ لینا 4 نام آ کے,